اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 1 مئی سن 2024۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، حصہ دوم، آخری، فوزیہ شکور، جرمنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ لقمان آیت 15-16 ترجمہ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں تاکیدی نصیحت کی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں مکمل ہوا۔ اسے ہم نے یہ تاکیدی نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تم سے بحث کریں کہ تم کسی کو میرا شریک مقرر کرو جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان دونوں کی بات مت مانیو۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیک تعلقات کو قائم رکھو اور اس شخص کے پیچھے چلو جو میری طرف جھکتا ہے، اور تم سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہوگا۔ اس وقت میں تم کو تمہارے عمل سے خبردار کروں گا۔ اس آیت میں جہاں ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اپنے حقوق کا ذکر بھی ساتھ فرما دیا، اور آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ تقدم اور تاخر کو کھول دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ماں کا احسان تم پر ہے، اس نے کمزوری کے بعد کمزوری کی حالت میں اٹھائے رکھا، اس لیے اس کے شکر گزار ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالق کو بھول جاؤ جس نے تمہیں ازل سے لے کر آج تک ہزارہا بلکہ لکھوکھا بلکہ کروڑہا اربہا مراحل سے گزارا ہے اور تمہاری پرورش کے انتظامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شرک کی تعلیم کے باوجود تم نے ان سے تعلق نہیں توڑنا، اور جہاں تک دنیاوی احسانات کا معاملہ ہے وہ سلوک جاری رکھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے ایسی روایات مروی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کی طرف مختلف رنگ میں توجہ دلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کی، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کیا گیا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب من حق الناس بحسن الصحبہ۔ اور اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان تفریق کی ہے، اس موقع پر جو تفریق کی ہے وہ ماں کے حق میں ہے، عورت کے حق میں ہے، باپ کے حق میں نہیں، کیونکہ 2 دفعہ سوال جب دہرایا گیا تو یہ فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ایک دفعہ آخر پہ ہی فرمایا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، پھر باقیوں کو بھی اس نصیحت میں شامل فرما لیا۔ الادب المفرد ہی کی ایک روایت ہے جو حضرت کلیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں، بہن، بھائی اور اپنے غلام کے ساتھ جو تم سے قریب ہو، یہ واجب حق ہے، اور قرابت داری کے حقوق کی حق شناسی کرو۔ پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلودہ ہو اس کی ناک، یعنی گویا ایسا شخص ذلیل ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور پھر بھی وہ جہنم میں گیا۔ یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بخشش کا سلوک فرماتا ہے
اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں جنت کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو اس موقع کو پائے اور کھو دے وہ بڑا بدنصیب ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ باب رغم انف من ادرک ابویہ۔ حضرت امام بخاری ہی کی روایت ہے الادب المفرد سے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کی بیعت کرنے کو حاضر ہوا اور ماں باپ کو گھر روتے ہوئے چھوڑ آیا۔ ہجرت کی بیعت سے مراد یہ ہے کہ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ بعض دفعہ تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے وہاں سے ہجرت کرتے تھے تو آ کر دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تھے، اسے ہجرت کی بیعت کہا جاتا تھا۔ اب یہ ظاہر نہیں فرمایا گیا اس روایت میں کہ اس کے ماں باپ مومن تھے یا مشرک تھے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر وہ ان کو روتا ہوا پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلایا ہے ویسے انہیں جا کر ہنساؤ۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی خدمت کیسے کی جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بڑے واضح طریق پر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 طریق سے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ ان کے لیے عمومی دعا کرو، ان کے لیے خدا تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو اور ان کے وعدوں کا ایفا کیا کرو، یعنی جو کچھ انہوں نے وعدے کیے لیکن زندگی نہ پائی اور وعدے پورے نہ کر سکے ان کا ایفا کرو۔ ان کے دوستوں کی تکریم اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پس ماں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کے ساتھ والد کا بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں بھی تفریق کا سوال پیدا ہوا بکثرت ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس کی خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی۔ پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کس کی؟ پھر فرمایا ماں کی۔ پھر سوال کیا گیا، پھر جواب تھا ماں کی۔ چوتھی بار اس نے سوال کیا، پھر فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ بس اس پہلو سے ماؤں کو ایک عظیم مقام اسلام نے عطا کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو نصیحتیں کیا کرتے تھے ان پر عمل بھی فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریق ہے کہ ان کے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو، تو اس کا ایک مظاہرہ ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیرانہ میں گوشت تقسیم کرتے دیکھا۔ میں بھی بچہ ہی تھا اور اونٹ کی ہڈیاں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ اتنے میں ایک خاتون آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے لیے چادر بچھائی اور اس چادر پر وہ بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، یعنی ماں کے معاملے میں رضائی والدہ کو بھی شامل کیا گیا۔ ابو داؤد کتاب الادب باب فی بر الوالدین۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی رضائی والدہ کے تعلق والوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا حسن سلوک کیا اور بہت سے موقعوں پر ان سے غیر معمولی بخشش کا سلوک فرمایا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ماں باپ سے حسن سلوک کے متعلق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ حسن سلوک ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کی زندگی کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ اوڑھنی والیوں کے لیے پھول، جلد 2، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ، صفحہ 161 164۔